السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ نعمتوں کے زوال سے بچنے کے لیے دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ حقیقت یہ کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر انسان غور بھی کرے تو بات بھی درست ہے، کیونکہ کون سی چیز ایسی ہے جو ہم نے خود بنائی ہو یا خود اگائی ہو یا خود تیار کی ہو، سب کا سب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے۔ ہم صرف ان کو استعمال کرتے ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق ان کو ڈھال لیتے ہیں، ورنہ ہم ان کے بنانے والے نہیں، نہ ہم بارش برسانے والے ہیں اور نہ زمین سے سبزہ اگانے والے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک لے تو کون بارش برسا سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ زمین کو بنجر اور ویران کر دے تو کون ہے جو اس میں کچھ اگا سکے۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس بولنے کی طاقت ہے تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں، اولاد، اچھے ساتھی، دوست، احباب، سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت، یہ تمام چیزیں ہمارے فائدے کے لیے، اور ان کو اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں پاؤ گے، اور یہ ایک بالکل سچی بات ہے۔ تو ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی بھی کرنی چاہیے، ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور ان کو صحیح جگہ پر صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے اگر ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننا چاہتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم کوشش کے ساتھ ساتھ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی دعائیں ہیں جو نعمتوں کی حفاظت کے لیے ہمیں سکھائی گئی ہیں، اور اسی طرح وہ کون سے طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے اور نعمتیں طویل عرصے تک انسان کے پاس رہتی ہیں اور انسان ایک پرلطف زندگی گزار سکتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اکرمہ بن ابی جہل نے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا اور وہ بھاگ گیا وہاں سے اور جا کر کشتی میں سوار ہو گیا، اور جب کشتی ڈوبنے لگی تو کشتی کے مالک نے کہا کہ اب تمہارے بت تمہیں نہیں بچا سکتے، صرف ایک اللہ کو پکارو، وہی تمہاری مشکل آسان کرے گا۔ تو اس وقت اکرمہ کی آنکھیں کھل گئی کہ اگر اس وقت صرف ایک اللہ کو پکارنا ہے تو یہی وہ بات ہے کہ جو محمد ہمیں اتنے عرصے سے بتا رہے ہیں اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو بہرحال انہوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ اگر آج میں یہاں سے زندہ بچ نکلا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام قبول کر لوں گا۔ تو بہرحال انہوں نے اپنا عہد پورا کیا اور پھر اسلام کی بہت ساری خدمت بھی کی۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا اور ان کی پکار سن لی گئی، دعا قبول ہو گئی، اور ایک بہت بڑے طوفان سے وہ بچ نکلے۔ تو اسی طرح ہم میں سے ہر شخص کو اپنی زندگی میں ضرور اس بات کا تجربہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں مشکل میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات جب ہمیں اللہ تعالیٰ نعمت سے نوازتے ہیں تو ہم پھر پلٹ جاتے ہیں اپنی ہی دنیا میں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھولنے کی بجائے اس کا ذکر اور اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور خصوصاً جب ہم دعا کر رہے ہوں تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کرتے جائیں۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو بھی کلمات دل سے نکلے اللہ کی تعریف کے، انہی کو پڑھ لینا چاہیے۔ اور اگر عربی زبان میں نہ بھی یاد ہو تو اپنی زبان میں جو بھی ہم بولتے ہیں اور جس میں ہم اپنے آپ کو زیادہ بہتر طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں، اس زبان میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی دعائیں سنے گا۔ جہاں تک نعمتوں کے زوال کا تعلق ہے، یعنی نعمتوں کے ختم ہو جانے کا تعلق ہے، تو یہ دراصل انسان کا ایک امتحان بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات عذاب بھی۔ جہاں تک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے آزمائش ہے تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز دنیا والوں میں سے اٹھا لیتا ہوں، پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو بڑا مقام دینا چاہتے ہیں
تو اسے دنیا کی کسی نعمت سے محروم کر دیتے ہیں، لیکن اس وقت ضروری ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے، اس کی رضا پہ راضی ہو جائے. تو جو راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے راضی ہو جائے رب، اس کے لیے پھر جنت ہی جنت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو ملنے والی نعمتیں جب لے لی جاتی ہیں تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر وہ شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے یا اطاعت نہیں کر رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ نعمت واپس لے لیتا ہے تاکہ بندہ ہوش میں آئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب ہو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض آزمائشوں پر صبر بہت بڑے اجر کا باعث بنتا ہے، جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتا یا عام طور پر اتنا بڑا اجر حاصل نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ یہ ایک عذاب تھا جو اللہ جس پر چاہتا تھا بھیج دیتا تھا، لیکن اس امت کے مسلمانوں پر اللہ نے اسے رحمت بنا دیا. اب جو شخص طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو اور اس شہر میں ثواب کی نیت سے صبر کرتے ہوئے رکا رہے اور یقین رکھتا ہو کہ اسے صرف وہی مصیبت آ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دی ہے، تو اسے شہید کے برابر اجر ملے گا. پھر اسی طرح ایمان والوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے نعمتوں کا جانا، تکلیفوں کا آنا، بیماریوں کا آنا، جہاں بہت بڑے اجر اور ثواب کی بات ہے، وہاں اللہ کے نافرمانوں کے لیے یہ عذاب بھی ہے. کیونکہ فرق یہی سے پتہ چلے گا کہ کون سی مصیبت کس کے لیے رحمت ہے اور کس کے لیے عذاب ہے، کہ جو آزمائش میں پڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائے، اللہ سے دعائیں مانگنے لگے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، اس کے لیے آزمائش ایک نعمت ہے، یعنی اس کے لیے نعمت کا جانا بھی ایک نعمت ہے. اور جو شخص نعمت کے جانے پر، آزمائش کے آنے پر اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائے اور اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہ کرے، اپنے اعمال کی کچھ اصلاح نہ کرے، تو وہ اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے آزمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. پھر ہم نے آل فرعون کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا تاکہ وہ نصیحت پکڑے، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے نصیحت نہیں پکڑی، وہ ایمان نہیں لائے. تو یہ آزمائشیں ان سب کے لیے ایک عذاب تھیں. پھر یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ نعمتوں کا زوال ہوتا کیوں ہے؟ یعنی آزمائش عذاب تو اپنی جگہ، لیکن نعمتیں کیوں چلی جاتی ہیں؟ اس میں انسان کا کیا ہاتھ